وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. قابل صدر احترام بزرگوں، معزز دوستوں، قرآن عزیز کی ایک آیت پاک تلاوت کی گئی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا اور یوں کہا کہ اللہ ہمارے رب ہے، اللہ کی ذات پاک پر ایمان لائے، پھر وہ اپنے ایمان پر جم گئے، ثم استقاموا، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، ان کے پاس فرشتے آئیں گے، یہ پیغام لے کر کہ تم خوف نہ کرو اور کسی طرح کا غم نہ کرو، اور اس جنت کی بشارت خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں باری تعالی شانہ نے ان حضرات کے لیے بہت بڑی خوشخبری دی ہے جو اللہ پاک کی ذات عالی پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر ایمان والے کام بھی کرتے ہیں، اعمال صالحہ کو اختیار کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، کیونکہ تمام فضائل اور کمالات دنیاوی اور اخروی وہ ایمان کے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایمان نہیں لایا تو دنیا کی چاہے اس کو کتنی مادی ترقی حاصل ہو جائے لیکن وہ یہیں کی حد تک ہے، دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، مرنے کے بعد اس کے لیے جہنم کی سزا ہے اور آگ کی سزا ہے، بلکہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے آگ کی سزا دنیا ہی سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور ابد الآباد تک کے لیے ان کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، برخلاف ان لوگوں کے جو دنیا میں اللہ کی ذات پاک پر ایمان لائے اور پھر وہ اس پر جم گئے ہیں، تو معلوم ہوا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ اس پر جمنا بھی ضروری ہے، اور ایمان
کے اوپر جمنے میں کچھ مشکلات بھی آ سکتی، کچھ دشواریاں بھی آ سکتی، کچھ حالات بھی آ سکتے ہیں، ان سے ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، حالات سے ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ حل تلاش کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کر کے قدم رکھنا چاہیے۔ ایک مومن کا ہتھیار، ایک بڑا ہتھیار دعا بھی ہے، الدعا سلاح المؤمن بھی ہے، اور دعائیں آفات میں اور بلاؤں میں بہت زیادہ معین و مددگار ہے، بلکہ جو آفات اور بلائیں نازل ہونے والی ہیں اور انسان دعا کر رہا ہے تو دعائیں ان کو روک دیتی ہیں، اور جو آفات اور بلائیں اتر چکی ہوتی ہیں پھر انسان دعا کرتا ہوتا ہے تو دعاؤں کی برکت سے ان آفات میں اور بلاؤں میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ان کو ٹال دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز ہے دعا کے اندر انسان کا لگنا، اور ایمان والے کی دعا ایسے حالات میں جب وہ پریشانی کے اندر ہو زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان کو سوائے اللہ کے کوئی چارہ نظر نہیں آتا، اس وقت اس کی پوری توجہ ہوتی ہے۔ جس وقت انسان آرام میں ہوتا ہے، نعمتوں میں وقت گزارتا ہوتا ہے، تو اللہ پاک کی طرف اس کی توجہ اتنی نہیں ہوتی ہے تو کم ہوتی ہے۔ آرام اور راحت اور دنیا کا سکون اور اطمینان اس کو یاد الہی سے غافل بنائے رکھتا ہے، اور وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے اور برے اعمال کی طرف چل دیتا ہے، اور اللہ پاک کی گرفت آتی ہے، اللہ پاک کی پکڑ آتی ہے۔ جس وقت بندوں پر ایسے حالات مسلط کیے جا رہے ہوں، اپنوں کی طرف سے یا اغیار کی طرف سے، حالات کبھی اپنوں کی طرف سے آتے ہیں، کبھی اغیار کی طرف سے آتے ہیں، کبھی تو اپنے ہی لوگ حالات پیدا کر دیتے ہیں اور کبھی اغیار حالات پیدا کرتے ہیں، اور ہے یہ سب اللہ پاک کی طرف سے، اور اس کے اسباب باطنہ کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں۔ انسان کی غفلتیں رہتی ہیں، کوتاہیاں رہتی ہیں، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو ایسے حالات میں کہ انسان تو کوئی راستہ نظر نہ آئے سوائے دعا کے، توجہ اللہ کے، تو یہ توجہ اللہ اس کے لیے بہت بڑا ہتھیار، قیمتی ہتھیار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات قرآن پاک میں بھی بہت موقع پر آئی ہے کہ جب لوگوں پر آفات آئیں، بلائیں آئیں، تو ان کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ جن قوموں نے اللہ پاک کی طرف توجہ کا راستہ اختیار کیا وہ کامیاب ہو گئی، اور جنہوں نے اپنے اسباب، اپنی طاقت پر غرہ کیا، ہاں ہمارے پاس تو یہ الحمدللہ تعالی ہم ایسا کر لیں گے بچ جائیں گے، ایسا کر لیں گے بچ جائیں گے، اپنی طاقت پر ان کو ناز رہا، غرور رہا، بھروسہ رہا۔ اللہ پاک کی ذات پر ان کو بھروسہ کم رہا یا نہیں رہا، وہ لوگ مار کھائے۔ اپنے زر پر، اپنے زور پر، اپنے طاقت پر انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے،
اللہ پاک کی ذات پاک پر بھروسہ کریں، اللہ پاک کے سامنے روئے۔ آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے دعا کرنا، اور اللہ پاک کے سامنے آنسو ٹپکانا۔ ہم آنسو ٹپکانے والے نہیں رہے، اس لیے ہمیں غیروں کے سامنے رونا پڑ رہا ہے۔ جب ہم اللہ پاک کے سامنے آنسو ٹپکانے والے تھے، زاری کرنے والے تھے، تضرع کرنے والے تھے، گڑانے والے تھے، ہمیں اغیار کے سامنے رونے کی نوبت نہیں آئی۔ اور جب ہم نے اللہ پاک کے سامنے رونا چھوڑ دیا، غفلت کے غفلت کا شکار ہو گئے، پھر اب ہمیں دنیا کے سامنے رونا پڑ رہا، دنیا کے سامنے ذلیل ہونا پڑ رہا۔ تو دنیا کی ذلت سے اگر بچنا ہے، دنیا کی تباہی سے اگر بچنا ہے، تو اللہ پاک کے سامنے انسان رونا شروع کر دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بولتا رہتا ہے، جو حالات اس وقت آ رہے ہیں وہ حالات یہی بتا رہے ہیں۔ اس وقت جو حالات گھیرے ہوئے ہیں ایمان والوں کو، وہ حالات یہی بتا رہے ہیں۔ آپ باہر نکل رہے ہو، دیکھو دنیا آ رہی ہے، جا رہی ہے، بھاگ رہی ہے، یہ ظاہر ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بیچارہ دیہاتی کبھی نکلا نہیں تھا دیہات سے، دلی جیسے شہر میں کوئی لے گیا، تو وہاں جا کر وہ کہہ رہا تھا یہاں تو سب بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، بھاگ لگی ہوئی۔ یہ ظاہری حالت ہے، دنیا کے اندر باقی دوڑ لگ رہی ہے اور بھاگم بھاگ ہی ہو رہی ہے۔ دنیا میں بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، ہر آدمی دوڑ رہا ہے، اپنے مقصد کی طرف دوڑ رہا ہے، اپنے مقاصد کے اندر دوڑ رہا ہے، اور دوڑ کر اپنی زندگی کو کم کر رہا ہے، اور سوچ رہا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں۔ ترقی کر رہا ہے ظاہر میں، حقیقت میں اس کی عمر کا حصہ، بہت بڑا حصہ کم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، اور غفلتوں کے اندر کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایمان والے کا، ہاں جب ایمان والوں کو ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑے، ناگوار حالات سے، تو ان حالات میں ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی توجہ ذات باری تعالیٰ کی طرف بڑھا دینی چاہیے۔ یہی ہے ہماری شان، الرجوع الی اللہ، اللہ پاک کی طرف رجوع اور اللہ پر بھروسہ۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ کی ذات پر چھوڑ دعا کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو کہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری نصرت فرما۔ توکل علی اللہ بڑی نعمت ہے، اور اس میں بڑی راحت ہے، راحت بھی ہے اور اس میں سہولت بھی ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین اسی کا نام ہے، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرنا، بھروسہ کرنا، ان کو اپنے معاملات حوالے کر دینا۔ ففوضوا امری اللہ، اللہ بصیر بالعباد، میں نے اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہی نسخہ ہے سہولت کا اور راحت کا۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ استقامت اختیار کریں، اپنے ایمان پر استقامت اختیار کریں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پاک کی ذات پر، اور پھر اس پر وہ جم گئے، ثم استقاموا، جم گئے، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ دنیا کی طاقتیں، دجالی طاقتیں، شیطانی طاقتیں یہ حالات کیوں لاتی ہیں؟ ہمیں ایمان سے ہٹانے کے لاتی ہیں، ہمیں ہدایت سے ہٹانے کے لاتی ہیں۔ ان کے پاس خود ہدایت نہیں، وہ گمراہ ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ہدایت یافتہ ہیں، اللہ پاک کی ذات کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ لاکھوں کروڑوں کو شریک کرتے ہیں، اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اور
وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ایمان والے اللہ پاک کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ان کو ہدایت سے ہٹا دیں۔ وہ ہٹانے کے لیے مختلف اسباب، مختلف معاملات کھڑے کرتے ہیں، کبھی لالچ دیتے ہیں، کبھی مجبور کرتے ہیں۔ کہیں لالچ دیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں انسان کو مجبور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسے حالات اس کے سامنے لائے جا رہے ہوتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جائے اور سوچنے لگے شاید میں غلط راستے پر ہوں۔ شیطان اس حالت میں وسوسہ ڈالتا ہے، جب پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، تو ان حالات میں شیطانی جو گروہ ہوتا ہے، جو شیطان انسانوں کا ساتھ دیتا ہے، شیطانوں کا گروہ، وہ شیطان انسانوں کا ایسے موقع پر بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ شیطان جنات نے، شیاطین انسانوں کی بھرپور تائید کی ہے اور نصرت کی ہے اور ان کا سپورٹ کیا ہے، اور تو اس موقع پر وہ وساوس ڈالتے ہیں، وہ برے خیالات ڈالتے ہیں۔ ہم تو کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا آپ اللہ کے سامنے رو بھی نہیں سکتے؟ اللہ پاک کے سامنے آنسو بھی نہیں بہا سکتے؟ آپ دعا بھی نہیں کر سکتے؟ آپ کو کچھ کلمات پڑھنے کا موقع بھی نہیں ہے؟ انسان کو ہر حال میں اللہ کی ذات پر یقین کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو بہت بڑی ذات ہے، اللہ ربنا، وہ ہمارے رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، متصرف ہے۔ دوست اور دشمن سب کے قلوب ان کے ہاتھ میں ہے۔ قلوب العباد بید اللہ تعالی یقلبها کیف یشاء۔ ہمارا کام تو اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہے، دین پر جمنا ہے اور استقامت کو اختیار کرنا ہے، خرافات سے بچنا ہے، توبہ استغفار میں لگنا ہے، خرافات سے بچنا ہے، نشے کی چیزوں سے بچنا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے، اپنے دوستوں کو بچانا ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو نصیحت کرے، محبت کے ساتھ بتائے بھائی بری سوسائٹی سے بچو اور نشے کی چیزوں سے بچو۔ نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے معلوم نہیں کتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ نوجوان خراب ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، تعلیم سے نہ دینی تعلیم ان کے پاس، نہ دنیاوی تعلیم ان کے پاس، نہ ان کے پاس دینی تعلیم میں لگتے ہیں تو کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، دنیاوی تعلیم میں لگتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر نہ بن جائیں، امتحان اتنا سخت رکھ دیے، امتحانات سخت رکھ دیے۔ نہ دنیا کی تعلیم میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں ایمان والوں کو، یہ ڈاکٹر نہ بن جائیں، یہ انجینئر نہ بن جائیں، یہ کوئی بڑا آفیسر نہ بن جائے، ہمیں ان کے پاس جانا نہ پڑ جائے۔ تو دنیا کی تعلیم میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اور ایک طرف دینی تعلیم کا نام دہشت گردی رکھتی ہے، جو امن و امان کی تعلیم ہے۔ ایمان میں امن ہے، اسلام میں سلامتی ہے، اسلام میں تو انسانوں کے حقوق تو بہت بڑی بات، جانوروں کے بھی حقوق ہے، جس مذہب میں جانوروں کے بھی حقوق ہے۔ آپ نے ایک مرغی پال رکھی ہے تو اس کی بھی حقوق ہے، آپ نے ایک بکری پال رکھی ہے تو اس کی بھی حقوق ہے، بھینس پال رکھی ہے اس کی بھی حقوق ہے، گائے پال رکھی ہے اس کی بھی حقوق ہے، جانوروں کے بھی حقوق، انسانوں کے بھی حقوق، پڑوسی کے بھی حقوق۔ صرف ایمان والوں ہی کے نہیں، آپ کا پڑوسی کسے باشد کسی ملت کا ہو، مذہب کا ہو، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا۔ مسلمانوں کے لیے ایک ابتلا کا وقت ہے، کسی سے محبت کرتے ہیں تو لو جہاد ہو رہا، ہر بات کا الٹا ایک ٹولہ ہے، ہر بات کو الٹا اثرات، الٹے ہی اثرات کو اس کا نشر کرنا اور پھیلانا، اچھائی ہو تو اچھائیوں کو برائیوں میں تبدیل کرنا، اچھائیوں کو برائیوں میں تبدیل کرنا۔ اور بری بات تو ہے ہی، ایک آدھ مسلمان کوئی غلط کام کر لے تو معلوم ہو کہ سارے مسلمان مجرم ہوں گے، اور دوسرے لوگ بڑی بڑی تعداد میں کریں تو وہ دبا لیا جاتا ہے۔ وہی بات وہ کر رہا ہے تو دبا لے جا رہی ہے، وہی بات وہ کر رہا ہے تو اچھا لے جا رہی ہے۔ ایسے حالات، مشکل ترین حالات، لیکن ان حالات میں انسانوں کے لیے سبق ہے۔ مشکل حالات انسان کو بناتے ہیں، مشکل حالات میں انسان بنتا بھی ہے، ایسا نہیں۔ یہ مشکل حالات میں بہت کچھ سبق بھی سکھاتا ہے۔ یہ تجربات یہی تو ہوتے ہیں کہ کیسے چلنا ہے، کیسے رہنا ہے۔ تو ہمیں
اپنی شریعت کے حساب سے چلنا ہے، سنت کے حساب سے چلنا ہے، اخلاق کے حساب سے چلنا ہے، محبت کے حساب سے چلنا ہے، اور اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے۔ ہم سے کوئی شر نہ ہو جائے، ہم سے کوئی فتنہ نہ ہو جائے، ہم کسی فتنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ برا ہے وہ انسان جس سے کوئی فتنہ ہو جائے۔ جو فتنوں کو بند کرنے والا ہے وہ اچھا ہے، جس کے ذریعے فتنے بند ہو رہے ہیں۔ مغلاق للشر ہے، مفتاح للخیر ہے۔ طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر و مغلاقا للشر۔ جس کو اللہ پاک نے خیر کی مفتاح بنایا، اس سے ابواب خیر کھل رہے، اس سے ہدایت کے دروازے کھل رہے، خیر پھیل رہا ہے، لوگوں کو امن مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، تو وہ انسان خیر ہے۔ جو شر پھیلا رہا ہے، آگ پھیلا رہا ہے، آگ بھڑکا رہا ہے، اس میں لکڑیاں ڈال رہا ہے، اس میں تیل ڈال رہا ہے، تو وہ لوگ شر کر رہے ہیں۔ اور ظالم کو انجام کی خبر نہیں ہوتی، وہ یہ سوچتا ہے کہ میری حکومت ہمیشہ چلتی رہے گی۔ اللہ پاک کا نظام ہے، جب جس کو موقع دیتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو معلوم ہوا یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، تو نظام اللہ پاک چلاتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی وہ، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ خیر، جو انسان خیر کی اور برکت کی اور بھلائی کی اور انسانوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، اللہ پاک کی ایک رحمت ہے۔ اور جو اس کے خلاف کر رہا ہے، حسد پھیلا رہا ہے، بغض پھیلا رہا ہے، دشمنیاں پھیلا رہا ہے، اداروں کے خلاف نفرتیں پھیلا رہا ہے، اپنی مسجدوں کے خلاف ہی آگ لگا رہا ہے، اپنے مدرسوں کے خلاف ہی باتیں پھیلا رہا ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو ایسا انسان منافقوں کے زمرے میں آتا ہے، ایسا انسان ایمان والوں کے زمرے میں نہیں آتا۔ جو شاعر اللہ کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، اللہ کے شاعر کو، مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، ایمان والوں کے طبقے کو جو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ ٹائٹل مسلمان رکھتے ہیں لیکن وہ نفاق والوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بچائے کہ منافقوں کے زمرے میں نہ جائے۔ آقا نامدار علیہ السلام کے دور میں ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں پوری صورت آئی ہے ان کے بارے میں، ہزاروں آیات آئی ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ قرآن پاک ان آیات سے بھرا ہوا ہے، نفاق والے آیات، منافقوں کے اوصاف، ان کی عادات قبیحہ کا بیان، یہودیوں کی خصائل، ایمان والوں کی عادات حسنہ قرآن پاک تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ جو ہدایت کی سب سے آخری کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس سے لپٹنے کی ضرورت ہے، اس کو بار بار مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہاں سے روشنیاں ملیں گی اور طاقت نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دعا میں اور توبہ میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔